نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہدا القسطاس العدل بالرومیہ ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائز وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وعلا آلہ و صحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ کے صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، جس وقت اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو 2218 ہجری میں امت کے ہاتھوں میں دے دی گئی، اس کے بعد جتنی کتابیں احادیث کی لی، اللہ نے اس کا اعزاز اور امتیاز ایسا ظاہر فرمایا کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی 150-200 سال کے بعد جو تمام کتابیں اس سے پہلے مسندات تھے، ان سب کے بعد اس کی یہ عظمت اور اہمیت ہے کہ یہ اصح الکتب ہے۔ خاص طور سے بیان کرنے والے ہمارے اس انداز کا استثناء نہیں کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں بہت سی صحیح کتابیں جو اللہ کی کتاب کے بعد یقیناً صحیح تھی اور اصح تھی، ان کو وجود تھا، لیکن سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی جو مقبولیت ہے اور جو اس کی عظمت ہے، وہ عظمت کسی کتاب کو اس کے بعد حاصل نہیں ہو سکی۔ اور علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ، جن کو گویا چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین کے علوم کو اور مفسرین و محدثین و متکلمین کے علوم کو کھول دیا تھا۔ اور میں حضرت علامہ کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر 400-500 سال کے درمیان کے محدثین کے علم کو، فقہا کے علم کو اور تمام بڑے بڑے حضرات کے علم کو جمع کیا جائے اور ایک طرف علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ کے علم کو رکھا جائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا علم جو ہے ان 500 سال پر محیط حضرات علماء اور محدثین کے علم کی زکاة معلوم ہوتی ہے۔ کیا معلوم ہوتی ہے بھائی؟ ولی عبد الجبار صاحب 500 سال کے محدثین کے علم کی زکاة ہے علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا علم۔ تو حضرت نے فرمایا، راز کھولا، آخر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی اس درجے مقبولیت کا راز کیا ہے کہ ساری دنیا میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور دنیا اسلام کا کوئی عنوان اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ عنوان آپ کو امام بخاری کی بخاری میں ضرور ملے گا، اس لیے کہ اس درجے حدیث فہمی کا جو شعور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، دنیا میں کوئی محدث آپ کا مثل مثیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے در دولت سے لے کر اور مصلی رسول تک بار بار آئے گئے اور اس مبارک زمین نے جتنی عظمت کے ساتھ نبی کے مبارک تلووں کو مس کیا اور آپ کے تلوے مبارک زمین پر لگے، اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ زمین کے کسی حصے میں نہیں لگے، اس لیے اس کو جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، وہ مقام جو اللہ کے نبی کے منبر اور آپ کے حجرہ مبارکہ کے بیچ میں ہے۔ تو امام سیدنا علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محدثین کی جو تحقیقات ہیں
اس کے نتیجے میں میں اس پر پہنچا کہ 12,000 مرتبہ وہاں قیام کے دوران آپ کا آنا اور 12,000 کم و بیش جانا، گویا کہ 24,000 مرتبہ اللہ کے نبی در دولت سے مصلی رسول پر آئے اور اس مبارک جگہ نے آپ کے مبارک قدم کو چھوتے۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کے محبوب پیغمبر کے قدم ہائے مبارک کے مس ہونے کی برکت یہ ہے کہ جب آپ عرش پر پہنچے ہیں تو فرمایا اور جس جگہ پر آپ مقیم ہیں، جہاں پر آپ اس وقت میں سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے اور اپنی وہاں کی شاہ نشان نقل و حرکت اور عبادت میں ہے، یوں فرمایا اس کو عرش و کرسی سے جنت سے افضل بتایا گیا۔ اب جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو ہمیں علماء دیوبند کو لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں، حالانکہ سالم اشرف قاسمی کی یہ بات گہرائی کے ساتھ سمجھیے کہ عرش سے افضل اس وجہ سے کہا گیا کہ عرش پر تو اللہ محیط نہیں ہے اور اللہ نہ کسی جگہ پر محیط ہو سکتا ہے۔ اس مسند کا اس لیے اعزاز ہے کہ اس پر محدث بیٹھا ہے، تو عرش کا اعزاز اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ عرش رب کو محیط ہو جائے، لیکن عرش رب کو جو لامحدود ذات ہے اس کو محیط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عرش کے مقابلے میں وہ جگہ کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقیم ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ عرش کے مقابلے میں بھی حکیم الامت حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے یہ پردہ اٹھایا کہ یہ بات، یہ عقیدہ ہمارا کیوں ہے؟ یہ نبی کے ساتھ نعوذ باللہ تمسخر نہیں بلکہ حد درجے عشق ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جس جگہ سے نبی کی ذات مس ہو جائے وہ جگہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ کیا ہو جاتی ہے؟ افضل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تراجم ابواب یعنی ہیڈنگز آف سبجیکٹ جو لگائی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جیسے ابھی ہماری بچی نے پڑھا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، یہ جو باب ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو عنوان ہے، پوری بخاری کے عنوانات کو حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری میں بیٹھ کر لکھا اور ان عنوانات کی پھر حدیثیں تلاش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عنوان دنیا کی مقدس ترین مقام پر بیٹھ کر جس جگہ پر خدا کے محبوب پیغمبر کے قدمائے مبارک 24,000 سے بھی زائد مرتبہ ٹچ ہوا، وہاں بیٹھ کر غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر نیا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر آپ وہاں بیٹھتے تھے، ہیڈنگز لکھتے تھے، عنوانات لکھتے تھے اور پھر عنوانات لکھنے کے بعد ان احادیث کو اس میں لکھنے کے لیے مراقبہ کرتے تھے۔ جب اللہ کی ذات عالی کی طرف سے آپ پر یہ بات کھل جاتی تھی کہ یہ حدیث اپنی سند، اپنے نظام اور اپنی تمام تر اصول حدیث کے بالکل موافق ہے، اس کے بعد بیٹھ جا بچوں، اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اس عنوان کے تحت میں لکھا کرتے تھے۔ یہ راز ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی عظمت و مقبولیت کا۔ اس لیے میری بچیوں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی ماں باپ کو، آپ کے گھر والوں کو، فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ اس مقام پر فائز ہوئی ہیں کہ آپ کے دلوں کا رشتہ روحانیت کے اعتبار سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مقیم سب سے کائنات کی مقدس، مطہر، مبارک اور متبرک ہستی جناب رسول اللہ کے سینے مبارک سے گویا کہ ٹچ ہو گیا ہے۔ آج میں اپنے اساتذہ حضرت شیخ نصیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ محدث بدار العلوم دیوبند، حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث بدار العلوم دیوبند جو عظیم اپنے وقت کے مائنات محدثین تھے، جن کا علم حدیث کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلی، ان سے مجھے اجازت ہے اس کتاب کی میں ان کے حوالے سے آپ کو اجازت پر حمد فرماتا ہوں کرتا ہوں کہ آج سے آپ جب اس
مبارک حدیث کو اور اس کتاب کو پڑھیں گے اور جن اساتذہ نے آپ کو پڑھایا الحمدللہ ان کے واسطے سے یہ سند سلسلہ بسلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچے گی اور ایک کڑی بھی بیچ میں ایسی نہیں ہوگی جو کہیں سے ٹچ ہو گئی ہو یا کمزور ہو گئی. اور کوٹھیسرے والوں، مظفر نگر والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ آج بر صغیر کے حضرات علماء بڑے بڑے اپنے وقت کے مائنان محدثین جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی اور ہماری حدیث کا سلسلہ نبی تک پہنچتا ہے تو مبارک ہو تمہیں کہ تم اس شہر کے رہنے والے ہو، اس علاقے کے رہنے والے ہو جس کے عجیب محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مجاہ سب سے پہلے اس دیار میں علم حدیث لے کر کے آئے. اور میں ظالم و شفقات کی یا احسان و محسن جو سراپا اخلاص کا ایک مجسمہ ہے، یہ اپنی سند حدیث کو خدا کے محبوب پیغمبر یا نسبت تھانوی اور تھانوی علوم کے سچے جانشین حضرت اقدس ہم سب کے بڑے، ہم سب کے سروں کے تاج، ہماری پیشانی کا جھومر اور ملت اسلامیہ کو اس عظیم خانقاہ اور اس عظیم علوم الہیہ کی گویا اکیڈمی کو سنبھالنے والے حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ اگر اپنی سند کو اللہ کے نبی تک پہنچانے چاہتے ہیں تو یقیناً اس میں مظفر نگر پھلت کے رہنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام ضرور آئے گا، چونکہ آپ مظفر نگر پھلت کے رہنے والے ہیں. اس لیے ہمارے لیے قابل فخر ہے اور یہ مبارک نسبت میری بیٹیوں آج آپ کو حاصل ہے. میں صرف آپ کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک مشاہدہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بتانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت حدیث پاک پڑھنے کے لیے مکہ اور مدینے کا سفر کیا تو میں ایک دن روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹا ہوا تھا. بعض واقعات میں ہے کہ عالم بیداری میں نے خواب دیکھا، عالم بیداری میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا نور کا گولا ہے گویا، اور وہ پورا گویا کے منبر رسول کے درمیان اور آپ کے گھر کے درمیان جو آپ کی روضہ مبارکہ ہے اس میں داخل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کی جالیوں سے بڑی بڑی شعاؤں کی شکل میں نورانی اس کو چاروں اطراف عالم میں نکلتا ہوا دیکھا. تو میں نے دربار رسالت میں عرض کیا یا نبی اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ جو انوارات اتر رہے ہیں یہ کیا ہے، اور آپ کے روزے سے جو انوارات و برکات کی شعائیں نکل کر اور اطراف عالم اور چاروں اطراف میں جا رہی ہے کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بتایا گیا کہ میرے روزے پر نبی ہونے کی حیثیت سے جو انوارات اور رحمتیں اور برکتیں میرے روزے پر میری ذات میں میری قلب میں اترتی ہیں روزانہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی سلسلے سے ساری دنیا میں سارے اطراف عالم میں جہاں جہاں حدیث کے پڑھنے والے، حدیث کے پڑھانے والے، حدیث سے محبت رکھنے والے، حدیث کا عشق اور حدیث فہمی کا محنت کرنے والے جتنے بھی علماء، طلباء، محدثین رہتے ہیں، ان ساری روحانی شعاؤں کا ٹچ اور گویا کہ آج کی زبان میں اگر کہوں تو اس کا ٹاور محدثین اور طالبان علم حدیث کے دلوں سے جا کر کے جڑتا ہے، اور یہ روحانی تار ان کے دلوں کو میری ذات سے جوڑ دیتے ہیں. اس لیے میری بچیوں، اللہ تمہیں دختران ملت بنائے، اللہ تمہیں بہترین عالمہ فاضلہ بنا کر، مثالی خاتون بنا کر داعیہ دین بنائے. میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے نام کے جو دونوں لفظ ہیں احسان اور محسن، ہائے ہائے، قرآن نے دونوں لفظ کا استعمال ایمان کی آخری معراج کے لیے کیا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ کے نبی بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. یا تو اللہ کی عبادت ایسے حال میں کر کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ خیال کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان اور محسن دونوں کے دونوں سراپا اخلاص کی دعوت کا گویا کے الفاظ ہیں، اور قرآن پاک نے کہا وہ محسن فلہ اجرہ عند ربی، جو مخلص ہو وہ تو اللہ کے یہاں اجر یافتہ ہو گیا. تو اس لیے بھائیوں
حضرت مولانا احسان محسن صاحب نے یہاں چن کر کے جن مقتدر ہستیوں کو بلایا ہے اور وہ حاضر ہوئی ہیں، یہ ان کے اخلاص کا ثواب اور کرشمہ ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا احسان محسن صاحب جو ہم سب کے بڑے اور بہت محترم اور ساری دنیا کی، میں بھی گاڑی میں ایک لفظ کہتا ہوا میری زبان پر قدرتی ایسے الفاظ آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا کیا نظام ہے۔ میں نے کہا یار احسان محسن کے یہاں جا رہا ہوں، احسان محسن تو توحید و سنت کے سانسوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ احسان محسن تو توحید و سنت کے ساتھ دلوں کی نہیں، توحید و سنت کے سانسوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ یعنی جب توحید و سنت کا متوالا کہیں سانس لیتا ہے اور احسان کی زبان میں توحید باری سنتا ہے تو مچل اٹھتا ہے، جب خدا کے نبی کے اوصاف و کمالات کو سنتا ہے تو مچل اٹھتا ہے۔ کیسا احسان محسن ہوگا جس نے دنیا کو بصارت سے محروم رہا لیکن بصیرت کے وہ ابواب کھولے کہ مردوں کے لیے بھی کھولے اور عورتوں کے لیے بھی کھولے، اور دنیا کی کوئی صرف آپ کی بصیرت۔ اس لیے میں نے شیلڈ پر بھی لکھا ہے کہ جامعہ قاسم العلوم جو ہے علم و عرفان بصیرت فی الدین کے لیے مشہور ادارہ خدیجۃ الکبریٰ نے بنا، سمجھے جی۔ اس لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مقتدر اور مخلص شخصیت کو جو ہمارے توحید و سنت کے سانسوں کا نہیں بلکہ ہمارے اکابر اہل اللہ کے دلوں کی دھڑکن رہا ہے، اور کبھی بھی بڑا کوئی پروگرام پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جہاں صف اولیٰ کے علماء جمع ہو اور وہاں احسان محسن ہو۔ اس لیے کوٹیسرے والوں اپنی نسبت پر فخر کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سادے سے بندے کے ذریعے سے اللہ نے کوٹیسرے کو خدا کی قسم اطراف عالم میں پہنچا دیا، اور یہاں کے فیض کو یہاں کی مٹی سے، یہاں کے کھیتوں سے اور یہاں کی نمناک مٹی سے ایسی ایسی جلیل القدر اور گویا کے کوہ کن پہاڑوں کو کھود کر اور پانی کی طرح اپنا سیلاب جیسے اپنا راستہ اپنے آپ بنا لیتا ہے۔ احسان کی زندگی نے ہمیں سمجھایا ہے لوگوں ہمت نہیں ہارنا۔ اگر میں بے بصارت ہو کر اپنے راستے تلاش کر سکتا ہوں اور کینیڈا اور امریکہ اور ان برفیلی وادیوں میں جا کر میں یہاں توحید سنت کے نغمے گا سکتا ہوں، تو تمہیں تو آنکھ دی اللہ نے، تمہیں توحید و سنت کا کتنا کام کرنا چاہیے۔ میری بیٹیوں، آپ کو اپنے استاد اور اپنے سرپرست کی زندگی سے سبق لینا ہے، اور میں آپ کو یہ دعوت دوں گا اور ان الفاظ میں مبارکباد دوں گا، قدم رک نہ جائے۔ قدم اگر تم یہاں سے فارغ ہو کر جاؤ گی تو تمہیں کوئی چچی، کوئی تائی، کوئی پھپھی یوں کہے گی ہاں بڑی آئی مول بن بن کے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، بڑی آئی مول بن بن کے۔ ہم تو یوں ہی کرتے آئے اپنے پردادا کے زمانے سے، تو آئی بڑی نہیں مول بن۔ یہ سب فتنے آئے گی، یہ سب تمہارے لیے رکاوٹیں آئیں گی۔ ثانی مشرف قاسمی کا یہ پیغام اپنے دلوں کی زمین پر لکھنا، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے۔ احسان صاحب کے سامنے بڑا پردہ تھا، دنیا دیکھتی نہیں تھی، کالی ہے کہ وائٹ ہے جی، رنگ برنگی ہے کس کیسی ہے، لیکن آئے ہیں ایسے راستے بنائے پانی کی طرح، قدم رک نہ جائیں جو حائل ہو پردے، اٹھا دی ہٹا دی چلاتی چلی جا، سرے تور چمکی تھی جو چند ساتھ دلوں پر وہ بجلی گراتی۔ اس احساس کے ساتھ آپ کو یہاں سے پڑھ کر جانا ہے، فارغ ہو کر شیلڈ لے کر جانا ہے، انعام لے کر جانا ہے، اپنے بزرگ شخصیت سرپرست کی مبارک قلم اور سائن سے آپ کو اپنی سندیں لے کر جانا ہے، اور جہاں جاؤ وہاں خدیجۃ الکبریٰ جائے، جہاں جاؤ وہاں قاسم العلوم جائے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جو بیداری پیدا کی ہے اور جو تمہارے اس برادری کے ذہن اور فکر کو جھنجھوڑ کر اللہ کے نبی کی سنتوں کے نور سے آپ کو مالا مال کیا ہے، تم جب اپنی سسرال میں پہنچو تو وہاں خدیجۃ الکبریٰ کی فکر تمہارے اندر وابستہ ہونی چاہیے، اور تم یہاں سے یہ عہد کر کے جاؤ کہ مولانا آپ بے فکر رہیں، ہمیں حضرت نے اتنا بصیرت دیا ہے کہ ہم جہاں جائیں گی اس گلی محلے میں کوئی بچی بغیر قرآن و حدیث کے نور سے محروم نہیں رہے گی۔ جہاں جاؤ وہاں ادارہ بناؤ، جہاں جاؤ وہاں تمہاری ذات ایک ادارہ مثالی نور بن کر جو ہے چمکنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا احسان محسن صاحب کو یہ سچا گویا کہ ان کے کام کا خراج عقیدت ہے، اور یہ گویا کہ سب سے بڑی شیلڈ اور سب سے بڑی نسبت ہے ان کے کام کی کہ تم جہاں پہنچو وہاں خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ اس کے بعد اور اخیر اب میں کیا کلام کروں، ادھر جا رہا ہے کاٹا ادھر، بہت کچھ یہ چونکہ
بڑی عجیب حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو سب سے اخیر میں لائے۔ بس یہی بات بتا دوں کیوں لائے ہیں اخیر میں میری بیٹیوں؟ سب سے اخیر میں اس لیے لائے ہیں کہ سب سے اخیر میں کہی ہوئی بات آدمی کو عام طور سے یاد رہتی ہے۔ جیسے استاد سے جب شاگرد جدا ہوتا ہے نا اور لاسٹ مسافہ ملانے آتا ہے، حضرت کو نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت فرماتے ہیں بھائی اتق اللہ من حیث، جہاں تم رہو وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اخیر میں بھی کہتا ہے بھائی جب میں آیا تھا تو میرے استاد نے اخیر میں یوں کہا تھا، ہے نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں وزن اعمال کی حدیث لائے ہیں تاکہ بچیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، علماء کو، بزرگوں کو، عوام کو یہ بات ذہن میں رہے، اے لوگوں زندگی آوارگی اور آزادگی کی مت گزارنا۔ اخیر میں کہہ رہا ہوں کہ وزن اعمال ضرور ہوگا، وزن اعمال ضرور ہوگا، اس لیے اخیر میں لائے ہیں۔ اور اخیر میں اس لیے بھی لائے ہیں کہ وزن اعمال کٹیسرے میں نہیں ہوگا، وزن اعمال آخرت میں ہوگا، وزن اعمال آخرت میں ہوگا، اس لیے سب سے اخیر میں لائے ہیں۔ وزن اعمال کے ساتھ ساتھ چلو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، لیکن وزن اعمال آخر لائے کیوں؟ لائے اس وجہ سے چونکہ ایک بدنصیب فرقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو الوزن یومئذ الحق، جو اللہ کے قرآن کی آیت ہے اس کا انکار کر رہا تھا معتزلہ، اور وہ انکار کر کے یہ کہہ رہے تھے نہیں وزن اعمال ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی، ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، ایک آدمی نے زکوٰۃ دے دی، اب یہ چیز تو آرار میں سے ہے، جوہر تو نہیں ہے، تو جب جو کوئی چیز ہم پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، وہ کیسے تلے گی؟ لیکن آج کے سائنس نے یہ بات ثابت کر دی، ہیومیڈیٹی چیک کی جاتی ہے، پہیے کی ہوا چیک کی جاتی ہے، شوگر چیک کیا جاتا ہے، کتنا بخار ہے اس کو تولا جاتا ہے، ڈاکٹر روز بتاتا ہے کہ 104 105 بخار ہے، اس لیے یہ بات ثابت کر دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت اور حدیث لا کر معتزلہ پر رد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم اس گمراہ فرقے کا ذہن نشین مت بن جانا، ان کے ہم نوا مت بن جانا، اس بات کو یاد رکھنا کہ وزن اعمال قرآن سے بھی ثابت ہے اور وزن اعمال حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کے بعد اب میں زیادہ اس کے جو الفاظ کی تشریح اس کو کرنا نہیں چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو وزن اعمال کے لیے جو آپ آیت لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو رکھیں گے، موازین جمع ہے، ترازو تو ایک ہی ہوتی ہے، جمع کیوں لائے؟ ارے بھائی جمع اس لیے لائے چونکہ ایک پلڑا نیکیوں کا، ایک پلڑا برائیوں کا، اور بیچ میں ایک لسان ہوگی، لسان ہوگی، وہ بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، تو تین کے اقل مجموعے کو جمع کہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت سے اشخاص کے اعمال چکے تولے جائیں گے اس لیے جمع لائے، لیکن بڑی پیاری بات معلوم ہوئی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ارے چھوڑو چکر، لائے جمع کون؟ اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات جمع لائے وَأَن يَكُونَ لِلتَّفْخِيمِ وَالتَّعْظِيمِ، ہو سکتا ہے اللہ اس کو جمع لائے ہو تفخیم اور تعظیم کے لیے، چونکہ ترازو ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا ہم تم تصور کرتے ہیں، ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس کے ایک پلڑے میں زمین رکھی جائے اور ایک پلڑے میں آسمان رکھا جائے تو وہ اپنے اندر سما لے گا۔ اس لیے اس عظمت کے پیش نظر جیسے اللہ کی ذات اکیلی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ہم یوں تھوڑا ہی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا سید نجم الحسن صاحب دعوت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں، یہ نہیں نجم الحسن بیٹھا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہیں، عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موازین کو جمع لائے اور اس کا جواب میں نے دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تولا جائے گا، چلو ہم مان گئے کہ تولا جائے گا، لیکن تولا کیا جائے گا؟ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا یا بدن انسانی کو تولا جائے گا؟ تو جب میں نے تتبع تلاش کیا تو احادیث تینوں باتوں کا پتہ دیتی ہے۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میزان میں لا یکون احدن شیئا اسقل من حسن خلق، انسان کے اخلاق عالیہ سے زیادہ وزنی شے کل قیامت میں ترازو میں کوئی شے نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کو تولا جائے گا۔
اور دوسری روایت کہ اعمال کو نہیں بلکہ جس رجسٹر میں اعمال ہوں گے فرشتوں کے پاس، ایک طرف نیکیوں کا پلڑا ایک رجسٹر اور ایک طرف برائیوں کا، یہ رکھ دیا جائے گا، اعمال نامہ تولا جائے گا۔ اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا منتہائے نظر تک 99 دفتر کھول دیے جائیں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری ہلاکت تو یقینی ہے، برائی غالب آ گئی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا پرچہ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اس کو نکال کر جب دوسرے پردے میں رکھیں گے تو وہ جھک جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامہ تولا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بدن تولا جائے گا کہ نہیں؟ کار کی ہومیڈیٹر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، جب ہم ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تو پورا کا پورا آدمی اندر چلا جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جیب میں کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ جو نقصان دہ ہو، تو آدمی کو بھی تولا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں، ان کو اوپر چڑھنے کے لیے کہا گیا تو وہ درخت پہ چڑھے تو لنگی سے ان کی یہ پنڈلی دکھ گئی جو بہت باریک سی تھی، ہوا نکل گئی تھی بچپن میں، یعنی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں پولیا لگ گیا تھا، سمجھ رہے؟ تو اس پہ گوشت نہیں تھا، تو صحابہ آپ کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ جب حضرات صحابہ کو دیکھ کر صحابہ کو دیکھا اللہ کے نبی نے کہ ہنس رہے ہیں، آئے ہوئے جو جملہ زبان بافید ترجمان سے نکلا ہے وہ جملہ قیامت تک کے لیے مسائل کو حل کر گیا۔ فرمایا لذیذ عبداللہ بن مسعود اسقل من جبل احد۔ اے صحابہ میرے عبداللہ کی پنڈلی کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ خدا کی قسم عبداللہ کو جب کل قیامت میں تولا جائے گا تو اس کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ کیا تحقیق، سبحان اللہ، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ تو یہ تین باتیں آئیں اور میں کہتا ہوں ان چکروں میں مت پڑھو کہ وزن تولا جائے گا کہ نامہ اعمال تولا جائے گا کہ آدمی، ارے اللہ جج بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، اللہ جج بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ جج پابند ہوتا ہے قانون کا۔ ہماری جوڈیشری کا جو جج ہے ملک ہندوستان کا سپریم کورٹ کا جج، وہ وہی انہی قانون کے تحت میں رہے گا جو ہمارے ملک کا قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے جج ہونے میں یہ فرق ہے کہ ہمارا جج مالک نہیں ہوتا اور اللہ مالک بھی ہے اور جج بھی ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اعمال نامہ تولے، آدمی کو تولے یا اس کے اعمال۔ سبحان اللہ، سمجھے بھائی؟ اس لیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بس ہو گیا جی کام؟ ماشاء اللہ، بس ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو چاروں راوی ہیں یہ چاروں کے چاروں راوی کوفہ کے رہنے والے ہیں، اسی لیے اس حدیث کو مسلسل بالکوفیین کہا جاتا ہے، مسلسل بالکوفیین۔ آپ دیکھیے کہ میں حضرت مولانا احسان محسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا مجمع علم کا یہاں ذخیرہ جمع کر دیا کہ جب کہیں محنت ہوتی ہے نا علم حدیث کی تو اللہ اس کی برکات سے اس شہر کو مالا مال کر دیتا ہے۔ مدینہ محبت وحی ہے، محبت وحی ہے، اور کوفہ میں کچھ صحابہ منتقل ہوئے ہیں۔ مصر جو ہے وہ تھا ملک، وہاں 300 صحابہ گئے، یہاں 1500 صحابہ گئے، اور جس وقت میں وہاں محنت ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا برکتیں تھی۔ 4000 محدثین خالص ایک شہر میں رہا کرتے تھے۔ 4000 محدثین جس ایک شہر میں ہو اس کے علم کی جلالت اور عظمت کا کیا ہے۔ اس لیے بھائیوں بس یہ مسلسل بالکوفیین روایت ہے، اور اس روایت کو حدیث تسبیح بھی کہتے ہیں، اور یہ پیغام ایک آپ کے لیے ہے۔ حدیث تسبیح اس وجہ سے لائے، اس کے 2-3 مجھے بتا دوں بس، صرف ایک حدیث اس وجہ سے لائے حدیث تسبیح کو، چونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اے محبوب پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں کام سے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں۔ تو امام بخاری چونکہ کتاب لکھ کر اپنے کام سے فارغ ہوئے تو اس لیے آخر میں کیا لائے؟ حدیث تسبیح لائے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی اور اللہ کا انعام اسلام غالب آ گیا تو، اور جو کفار تھے ان کا منہ کالا ہو گیا، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے انعام کے بطور فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ تو اللہ کے اس محبوب
بندے نے جب حدیث پاک لکھ دی اور تمام فرق منہ پہ تماچا مار دیا اور آپ فارغ ہو گئے تو اس کی ابتدا میں آپ حدیث تسبیح لائے ہیں تاکہ میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، اس کا کیا بن جاؤں؟ مصداق بن جاؤں۔ اس کے بعد حدیث تسبیح اس وجہ سے بھی لائے چونکہ خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ مجلس سے فارغ ہوتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، تو اب یہ جو مجلس فارغ ہو رہی ہے اور آپ کتاب پوری کر رہے ہیں تو اس وجہ سے لائے، اور تمام اپنے اسلاف کا اتباع آپ نے کیا۔ اسلاف حضرت عبید اللہ، حضرت منیر اور بڑے بڑے محققین محدثین کے نام کا تذکرہ ہے، ان کا معمول تھا کہ جب وہ اپنی مجلس سے اٹھتے تھے، کام سے فارغ ہوتے تھے تو تسبیح اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی اخیر میں لائے کہ دیکھو اے ایمان والو، اے طلبہ اور اے محدثین اور اے حدیث کا علم پڑھنے والی طالبات اور طلبہ، یاد رکھو جب تک تسبیح کے ذریعے سے ذکر اور تعلق مع اللہ کی کیفیت پیدا نہیں کرو گے، جب تک حدیث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیے عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں جو بڑے محبوب ہیں رحمان کو، زبان پر ہلکے میزان میں بھاری ہیں، یہ ترجمۃ الباب ہے، اس کے ذریعے سے یہ عنوان ثابت ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک عمل کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ 100 مرتبہ اس مبارک تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں، انشاءاللہ اس تسبیح کا نام تسبیح رزق بھی ہے اور تسبیح ملائکہ بھی ہے، آسمانوں پر فرشتے اسے پڑھتے ہیں۔ جو بندہ اہتمام کے ساتھ اس مبارک تسبیح کو پڑھے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اس کے رزق میں بے انتہا برکت۔ حافظ محمد فائز، حافظ محمد کیف، حضرت تشریف رکھے ہوئے حافظ محمد کیف، حافظ محمد ریحان، یہ 3 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کو علماء کے ہاتھوں سے دستار فضیلت سے ان کو نوازا جا رہا ہے، اور ان کے لیے مدرسے کی طرف سے ایک تحفہ ہے یہ کتاب کی شکل میں، یہ تاریخ پر کتاب ہے۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، ایک بس صرف اذان ہوگی، نماز ہوگی، 5 منٹ کا مسئلہ ہے، بیٹھ جائیے۔ یہ حضرات اکابر اپنے مبارک ہاتھوں سے حفظ قرآن کی دستار سے ان کو نواز رہے ہیں۔ یہ سبحانی منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ادھر کی ہماری فارغ ہونے والی بچیاں ہیں، عالمہ جو بن رہی ہیں، ان کے سروں پر وہیں کی جو مہمان عالمات ہیں ان کے سروں پر وہ ردائے فضیلت وہیں پر رکھ دیں۔ حضرت مولانا شاہ اسلام کا حکم ہے، یہ ان کی دستار ردائے فضیلت وہیں پر ہو جائے گی۔ اور جو یہ بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، ان کے جو والد ہیں یا کوئی رشتہ دار یہاں پر ہو تو وہ ان بچوں کا انعام لے لیں۔ آئیے قائد الفقار صاحب سے گزارش کروں گا ادھر آ جائیے، وہ انعام بچوں کا دلوا دیں۔ قائد الفقار صاحب ادھر آ جائیے، بیٹھ جاؤ بھائی، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے، پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، جگہ بنا دیں۔ یہ بچوں کو حافظوں کو بچے حافظ ہیں، یہ ایک یہ سب سے پہلے اقصا، ہاں عالمہ عزیزہ اقصا بنت محمد اسرار، ایک قرآن، ایک قرآن۔ یہ ہمارے حاجی شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ماسٹر معروف صاحب، جی اقصا کے والد صاحب، اقصا کے والد یا بھائی کوئی بھی ایسا ہے اقصا جو عالمہ بنی ہے بچی، ان میں سے چلو بعد میں لے جائیں گے۔ یہ نذرانہ ہے، نذرانہ بنت محمد مشاہد کون ہے؟ بھیا نذرانہ کے والد صاحب، نذرانہ کے والد یہ ثانیہ ثانیہ بنت معین الدین، یہ نذرانہ اور دوسری کون؟ نذرانہ وہ ثانیہ ثانیہ، یہ دو یہ قرآن بھی ہے، یہ ماسٹر معروف صاحب کی طرف سے ہے قرآن۔ علیشہ بنت محمد عثمان، اچھا نہیں پردھان جی کی بھتیجی ہے یہ، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ یہ علیشہ، جی جی یہ پردھان جی، ثنا بنت محمد مطلوب، یہ عالمہ بنی ہے ثنا، مطلوب کی بیٹی یہ۔ اچھا یہ معذرت کو کوئی دوسرا لے لے، کوئی دوسرا لے لے، آ جاؤ یہ بچہ آ جائے۔ عالمہ ترانہ، یہ کس کا؟ ثنا بنت مطلوب، ان کو دے دو۔
तराना आ जाए, तराना कोई तराना। तराना आप हैं ये सना तराना का भाई है। तराना के बाद ठीक ये है ले बेटा। सनद सनद रिजल्ट सोफिया बिन रब्बान सोफिया सोफिया इनके सोफिया के भाई भाई आए भाई सोफिया के भाई आए हैं। भाई आया वाले तो कोई भी आ जाए नकद था, नकद आजा भाई ले लो माशाल्लाह तुम ही ले लो उसका अच्छा रब्बान आ जाओ अरे आ जाओ हजरत के हाथ से चलो पाँच लाओ निखात बिनते मोहम्मद मोमिन अच्छा ये आ जाओ। निखात जल्दी आओ भाई। दे दो लो ये सानिया है मोहम्मद शहजाद। चलो माशाल्लाह। सानिया आलिमा सानिया बिनते मोहम्मद शहजाद अच्छा उसकी सनद कहां है भाई ये अक्सर की सानिया और अक्सा ये हाफिज कुरान होने वाले बच्चे तीनों के तीनों ये सनद हजरत साहब के हाथ से हजरत तीनों बच्चों को दे दो नाम ये नहीं आए। अच्छा इधर कर साहब को लिखा है जो कर साहब बस तशरीफ रख के लाओ क्या बोलो लाओ हां बताइए 1100 रुपए मदरसे के मुआइनुद्दीन साहब इनकी बच्ची जो यहाँ से फारिग हो गई 1100 रुपए मोहम्मद मुशाहिद इन्होंने 3100 रुपए मदरसे के लिए माशाल्लाह बैठ जा एक मिनट के लिए बैठ जा उधर बैठ जा आ जाओ भाई आ जाओ पाँच रुपए फाइज की इसके मतलूब की तरफ से 2100 रुपए मदरसे के लिए माशाल्लाह शायर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद हसन मोहम्मद साहब की जानिब से आज के हमारे मेहमान खुसूसी जिन्होंने बुखारी शरीफ का आखिरी ये दर्स दिया है हदीस शरीफ का इनको एजाज किया जा रहा है शिरडी से और शार उड़ा के शार दे दो अल्लाह अकबर पहले एक शाल ओढ़ लीजिए। हां जी माशाल्लाह हजरत इधर दो अच्छा भाई एक मिनट बहुत ही कामयाब शायरी फ़क़ाहत व बलागत में कमाल खिताबत व तदरीस और नजाबत व सआदत के हामिल हजरत मौलाना अल्लाह अकबर मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब को हजरत मौलाना एहसान मोहसिन साहब की तरफ से उनकी इल्मी खिदमत पर एजाज़ दिया जा रहा है। ये हजरत मौलाना एहसान मोहसिन साहब की तरफ से हजरत मौलाना सैयद नजमुल हसन साहब थानवी की मुबारक दस्ते बरकत से मुझ जैसे हकीर को ये एजाज और हौसले के लिए दिया जाए। किसकी तरफ से उस्मान प्रधान की तरफ से तमाम स्टाफ को 500 रुपए बनातुल इस्लाम अच्छा उस मदरसे की बच्चियों जो असातिज़ा मुअल्लिमात हैं उनके लिए अच्छा और अभी मुझे हजरत ने हुक्म फरमाया था कि मेरी तरफ से भी 100 रुपए अगर हमारे आज आपा आबिदा आपा होती तो वो देती तो उनकी तरफ से हजरत अपनी तरफ से 100 रुपए तमाम फारिगात उनको बच्चियों को दे रहे हैं और मौलाना एहसान मोहम्मद साहब के जो साहिबजादे हैं मौलवी हसन और दूसरे बेटे मोहम्मद अफ़ान इनकी अहलिया दोनों की उनकी तरफ से भी 100 रुपए और हजरत की जो साहिबजादी है बच्चियों की उस्तानी मुअल्लिमा इफ़्फ़त उनकी तरफ से भी 100 रुपए मौलवी हसन अगले साल मुफ्ती हसन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इनका इजहार है जी हाँ इनका दाखिला ले लिया है और हमारे जो मुफ्ती साहब हैं इनकी तरफ से 100 रुपए बच्चियों को मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब की तरफ से 5100 रुपए ये मदरसे के हैं प्रधान के उस्मान प्रधान की तरफ से चलिए बस दुआ कर लो। अच्छा डॉक्टर यादव साहब की अहलिया की तरफ से बच्चियों को 100 रुपए माशाल्लाह 5100 रुपए किसके बेटा तराना जो बच्ची आलिमा बनी है रब्बना ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو درگزر فرما ہماری کوتاہیوں کو دور فرما ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے والا بنا ہمیں اتباع شریعت اور اہتمام سنت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ حق کو غالب فرما باطل کو مغلوب فرما اے اللہ مسلمانان عالم کو اغیار کے مقابلے میں فتح و نصرت نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن آفات و مصائب اور حادثات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما اے اللہ حاسدین مفسدین مخالفین کو ہر طریقے سے مغلوب اور ناکام فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے جائز مقاصد کے اندر کامل کامیابی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما اے اللہ ہم